السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. تو آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم. خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، عطر صاحب، آفتاب صاحب، دیگر ٹیم. میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے اور کہتا رہوں گا، ہماری زندگی کا خلاصہ اس دنیا میں آ کے صرف یہ ہے کہ ہم خدا کو جان لیں اور دل کی شمع کو جب ہم روشن کر لیں گے تو کوہ مقام میں آزاد ہو جائیں گے. تو میں آ گیا ہوں، جو ہی آپ چاہیں. محترم زاہد خان صاحب، جب ایک آدمی کسی بھی ریلیجن کو مان لیتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک یا زندگی کا بہت بڑا حصہ اس بلیف میں ساتھ لگا کر گزارتا ہے، اس عقیدے کو صحیح مانتا ہوا گزارتا ہے، اور دنیا مخالفت کرتی رہے اور دنیا یہ بتاتی رہے کہ یہ معاملہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہم لوگ کسی کی نہیں سنتے. اور زندگی کے کسی مقام پہ ایسا اسٹیج آ جائے کہ ہمارے سامنے کھل کے ان لوگوں کا کردار سامنے آ جائے جو کہ اس مذہب کے کرتا دھرتا ہیں، اس مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، اور ایسی ایسی باتیں سامنے آ جائیں جو نہ کامن سینس اپیل کرے نہ ہی دماغ اپیل کرے اور دماغ ہل کے رہ جائے. تو ایسے موقع پہ آخر ہمیں کرنا کیا چاہیے، بتائیں. پہلا سوال. شکریہ. پہلے تو آپ کی آواز سن کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے انسان امیر فیصل جیسے انڈیا میں ہوں، تاکہ انسانیت کے یہ جتنے کانٹے ہیں، آدمیت، یہ دور ہو جائے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. مذہب اندھا بھی ہوتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دل پر، ان کی سماعت پر پابندیاں لگا دی، یعنی کہ مور لگا دی. عذاب ہے، وہ مور تو لگتی آ رہی ہے، اور ان مسلمانوں پر اور تمام مذہبوں پر. لیکن خدا کے جو نبی آتے ہیں ان پہ یہ نبی نہیں آ سکتے. تو مذہب کا جب کوئی انسان اندھا ہو جائے تو اس اندھے کو راہ دکھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی جاننا چاہے تو اس کو سکھایا جا سکتا ہے، لیکن جو جاننا چاہے ہی نہ، آپ اس کے سامنے ہر تعلیمات سامنے رکھ دیں، وہ نہیں مانے گا. جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر وہ کون سی سوسائٹی ہے جو اس اندھے پن کو دور کر سکتی ہے؟ مذہب کے. کیونکہ پیدائشی جو ہے وہ آپ کو گٹکی دکھائی جاتی ہے، تو آپ جو مذہب کی برائیاں ہیں ان کو بھی ساری زندگی سچائیاں ثابت کرنے کے لیے وکیل بن جاتے ہیں. اس ایسے حالات میں صرف ایک سوسائٹی ہے جو دور سے ہر چیز کو انصاف کی نگاہ سے دیکھتی ہے، وہ ہے سیکولر سوسائٹی، جو مذہب سے نہیں ہے. تو یہ سیکولر سوسائٹی جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے، اور نیوٹرل نگاہوں سے یہ نہ پروجیڈس، حسد، نہ مذہب کا رنگ چڑھا ہوا ہے، زنگ چڑھا ہوا ہے، رنگ نہیں زنگ. تو یہ لوگ دور سے صحیح فیصلہ کرتے ہیں. تو اب مذہبی رنگ اور زنگ جو ہے وہ اتنا چڑھ گیا ہے کہ آپ ان کو جو مرضی سنا دیں، انہوں نے بات نہیں آنا. انہوں نے چاہے جماعت احمدی ہو یا اسلام ہو یا کوئی ہو، انہوں نے اپنے مذہب کی برائیوں کو چھپانا ہے اور دوسرے مذہب کی برائیوں کا جج بن جانا ہے. ایسے میں جو یہ سوسائٹی اب آ رہی ہے یہ بتائے گی کہ ان کے جو زنگ چڑھا ہوا ہے، جو اندھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کو کیسے بصارت ملنی ہے. میں اپنے ممبروں کو کہتا ہوں، جہاں جہاں بھی پھیلے ہوئے پوری دنیا میں، میں کہتا ہوں سالیڈیرٹی کم
مجھ سے وفا کم کرو اور مجھ سے سوال کیا کرو اور مجھ سے کریٹیکل سوال کیا کرو، تنقیدی سوال ہر قسم کے، کیونکہ جب میں تمہیں مطمئن کر دوں گا دماغی طور پہ تو پھر دل کی دنیا شروع ہوگی، اسے پہلے نہیں ہوگی۔ لیکن مذہب کیا کہتا ہے، سکھاتا ہے، یہ جتنے بھی مذہب ہیں ان کے سارے پانی گندے ہو چکے ہیں، یہ ہر چیز کو چھپاتے ہیں، پھر وہ لاوا پکتا رہتا ہے، پھر جب وہ لاوا پھٹتا ہے نا تو پھر یہ اندھے جون سے ہیں کجا اس کے کہ دیکھیں تب بھی کوئی نہ کوئی جواز دیتے رہتے، جسٹیفیکیشن۔ لیکن جو سوسائٹی پھیل رہی دنیا میں، سیکولر سوسائٹی، جس کا مذہب سے واسطہ نہیں ہے، یہ سوسائٹی کو کہا جائے گا کانشسنس سوسائٹی، جو اویئرنس آتی جا رہی ہے ان میں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی 2040 نہیں ہوں گے تو دنیا کسی اور رنگ میں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو خدا کو نہیں جانتے، نہیں مانتے، کیا انسانیت کے درجے سے گرتے؟ کس خدا کو مانے؟ بھگوان، ایشور، اللہ، خداوند؟ یہ سوال آئے ہے ڈیئر ممبر کا، پلیز زاہد خان صاحب جواب عنایت کیجیے۔ مجھے یہاں اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ مذہب کا جو پہلا جو قاعدہ ہے وہ یہ تھا کہ ان جانوروں کو، آدمیت کو انسان بنا دیا جائے، مذہبی نہ بنایا جائے، انسان بنا دیا جائے۔ لیکن انہوں نے الٹا کر لیا، آدمیت سے شروع کیا اور پھر مذہب کی ایسی گٹکی پڑھائی کہ جو بچے کی یونیورسل شوائیں آ رہی ہیں ان کو ہی بند کر دیا۔ اب وہ بچہ جسمانی طور پہ بڑھتا رہتا ہے 20 30 40 50 60 سال، لیکن اب اس کے اندر جو گن ڈال دیا گیا ہے، اتنے ہندو ہے تو ہندو ہی رہے گا، اگر وہ ایشور تو ایشور ہی رہے گا، اللہ ہے تو اللہ ہی رہے گا۔ ان ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اس کی یونیورسل شوائیں کو بند کر دیا، آپ نے ایسی اندھی گٹکے اپنائی کہ بس اس نے اب روحانی طور پر، جسمانی بڑھے گا، روحانی نہیں بڑھے گا۔ ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ جب میں ایشور کہتا ہوں تو وہ نور میرے سامنے آ جاتا ہے، جب اللہ کہتا ہوں تو وہ نور میرے سامنے آ جاتا ہے، بھگوان کہتا ہوں تو وہ نور میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اسے تو ناموں سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے ناموں سے نہیں، اس کی جو غرض ہے، جہاں پہ وہ اپنا تخت بٹھانا چاہتا ہے، وہ مقام دل ہے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ مقام نہیں رہتا، وہ دل جو ہے وہ کل جہانوں کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ انسانیت جو ہے، مذہب کا جو کام تھا وہ یہ تھا آدمیت سے نکال کے انسان بنا دے، لیکن مذہب نے الٹا ہی کام کر دیا۔ وہ آدمیت تھی، جانور تھے، ان پہ اور اپنا گند ڈال دیا اور پانی کو گندا کر دیا۔ ہم نے ان چیزوں کو اب صاف کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ نئی زمین ہوگی کہ زندہ انسان کا تعلق ہوگا خدا سے۔ اس کے لیے مجھے بھیجا ہے مسیح الزمان خدا کا دل، تاکہ میں ان سارے کوڑے کرکٹ کو ہٹا کر انسانیت کو خدا سے ملا دوں۔ انسانیت پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد پھر روحانیت ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، کیا خدا سے زیادہ انسانیت کو اور خود کا پہچاننا کافی نہیں؟ کوشچن 1، مذہب نے انسانیت کی تفریق کے علاوہ کیا دیا ہے؟ صرف انسانیت کو تفریق ہی کیا ہے، بتائیں، شکریہ۔ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو فلسفی جو ہے اس کا رنگ یہ ہے کہ یہ مذہب کی طرف لاتی ہے، اور مذہب کا جو یہ رنگ ہے وہ انسان کو آدمیت سے انسان بناتا ہے، کیونکہ انسان پہلی سیڑھی ہے
جہاں پہ انسانیت کے دریچے کھل جاتے ہیں اور وہ جاننا چاہتا ہے. جب تک وہ مذہبی ہے وہ جاننا نہیں چاہتا، وہ سکھانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے آؤ، ساری سچائی میرے قرآن میں بند ہو گئی ہے، میری کوئی 80 صفحے کی بائبل میں بند ہو گئی ہے، بس یہیں اسی پنجرے میں خدا ملے گا آپ کو. تو یہ اندھا پن جو ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا جیسے کہ انسان کو آہستہ آہستہ کھینچے مذہب اور اس انسان کو باکمال انسان بنا کر اس انسان کو پھر روحانی بنا دے. لیکن یہ کام تو مذہبوں نے کیا ہی نہیں. وہ دیا کیا اس کے اندر؟ کیونکہ یہ اندھے، یہ مذہبی لوگ آئے، یہ مفتی آئے، ان لوگوں نے جب ٹھیکہ لیا تو پھر آپ دیکھ لیں وہ آدمیت رہ گئی، اس سے آگے نہیں نکل سکی. نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مذہب نے انسانیت کی تفریق کے علاوہ کیا دیا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اب فار ایسٹ میں بوتا آئے، کنفوش آئے اور بہت سے لوگ آئے، جائن آئے، تو انہوں نے، یا محمد صاحب جو بانی ہے مذہب کے یا اور ہیں، انہوں نے بہت کچھ بھی دیا ہے. انہوں نے سادھو دی ہے، آپ کو نان کمپلیکس صوفیزم سے متعارف کرایا. تو گرو جو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جب یہ راہ دکھانے والے خود ہی چمکتے ہوئے اندھیرے بن جائیں، ڈاکو راہزن بن جائیں، تو پھر ہر چیز کو کا پانی یہ گندا کر دیتے ہیں. لیکن مذہب نے دیا، لیکن پھر اس سے بعد اس پانی کو گندا اس لیے ہو گیا کہ وہاں پہ حد لگا دی کہ اب نبی نہیں آ سکتا، یا عیسیٰ نے کہا میرے بغیر کوئی خدا سے نہیں مل سکتا. جب یہ حدیں لگا دی تو پورے کا پوری امت، پورے کا پورا مذہب گندا ہو گیا. اس لیے خدا نے ان سارے مذہبوں کی سب لپیٹ دی. یہی تو سارا رونا ہے جو میں یورپ میں 10 کتابیں لکھ چکا ہوں. انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا. یہ غلط محاورہ ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. ایسا نہیں ہے. جب خدائی نور آتا ہے تب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے انسانیت کی معراج جب ہوتی ہے جب وہ روحانی ہو جاتا ہے، مذہبی نہیں. روحانیت میں انسان جو ہے یا جو آدمیت ہے اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم میرے اندر کتنی چابیاں ہیں. وہ بس ایسے گھوم رہا ہے جیسے آپ کھوتے کے اوپر ساری کتابیں لاتے ہیں مذہبوں کی. کھوتے کو کیا پتا میرے پاس کیا لدا ہوا ہے؟ یہ آنکھیں کھولنا، یہ روحانی حصے کھولنا، روحانی انسان بنا دینا، یہ کام جو ہے یہ ہوتا ہی جب ہے جب خدا انسان کے طرف آئے نور. کیونکہ یہ کنڈیاں جو ہیں وہ اندر سے لگی ہوئی ہیں. تبھی کہا گیا تھا پکار مجھے تاکہ تو اپنے آپ کو پہچانے، دروازہ کھٹا تاکہ میں کھولوں تاکہ تو اپنے آپ کو پہچانے. تو یہاں تو تفصیلات بہت ہیں لیکن مختصر آپ کو جواب دے دیا. مذہب کی پیدائش سے پہلے کی تاریخ پڑھیں تو عورت کو اعلیٰ اور بلند مقام حاصل تھا. پھر عورت کی حیثیت کمتر ہوتی چلی گئی. کسی مذہب نے عورت کو اعلیٰ مقام نہ دیا، اسے برائی کی جڑ قرار دیا، مرد کے تقدس کو منصب پر فائز کیا. آپ عورت کی عزت کی بحالی کا کون سا فارمولہ لے کر آئے ہیں؟ کیا جائیداد میں برابر کا حق دیں گے؟ زنا کی سزاؤں کا کیا معیار ہوگا؟ عورت کی گواہی پوری ہوگی یا نہیں؟ مذہب کی پیدائش سے پہلے تاریخ کا مشاہدہ بتاتا ہے اتنا اعلیٰ مقام نہیں تھا. لیکن مذہب نے پھر جو رگڑا لیا ہے، چٹنی بنائی ہے، یہ علیحدہ مضمون ہے. ہم نے اس لیے اس بات کو یوں واضح کیا کہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی. پھر خدا نے کہہ دیا کہ مذہب کی سب لپیٹ دی گئی ہے.
بتا دیا, ہم تو اپنی بات کریں گے نا, یعنی کہ سلوشن بھی پیش کریں نا. ہمارے اس ون فیملی ورلڈ میں عورتیں بھی جو ہیں وہ نبی ہیں, ان کو ایکول رائٹ ہے, کیونکہ ہم نے تو اصل ایکول رائٹ فریڈم آف وومن کے لیے جتنا کام ہم کر رہے ہیں, ہماری کئی موومنٹیں ہیں جو کام کر رہی ہیں اس چیز کے لیے. عورت کو برائی کی جڑ اس لیے کہا گیا کہ یہ اصل سر چشمہ جہاں سے پھوٹتا ہے, یہ برائی کی جڑ مرد ہے. اس نے عورت کی بھی لات کھینچ دی. اب میں عورت کی بھالی کے لیے ہم کون سا فارمولہ لے کے آئے ہیں, جب ایک عورت نبی ہوگی اور اس کی آزادی, اس کے رائٹ دوسرے انسانوں جیسے ہوں گے. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں شریعت منسوخ ہو گئی, کیونکہ شریعت کے اوپر جو بیٹھے گا وہ فرشتہ نہیں بیٹھیں گے, انسان بتائے گا کہ جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر, اور جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ برابر کا حق ہے ہر چیز میں. زنا کی سزاؤں کا کیا معیار ہے؟ اسلام کے اندر تو یہ معیار ہے 4 گواہیاں لے کے آؤ, نہ 4 گواہیاں آئیں گی تو عورت کو انصاف ہی نہیں ملے گا. یہاں کر کے دیکھو نا زنا, جتنا مرضی کرو, لیکن پارٹنر جو ہے اس کی رضامندی ہونی چاہیے. اس لیے یہاں جو کانسیپٹ جو ہے شادیوں کا وہ کیا ہوگا وہ ہم بتاتے ہیں. یہ تو اسلام کے اندر ہے کہ 2 عورتوں کو لے کے آؤ, یہ تو بڑا بیکورڈ معیار ہے. اس کو تو معاشرے نے لات مار دی جو آج جمہوریت کا معاشرہ ہے. اب سوال یہ ہے, آنے والی شادیاں وہ کس کے اختیار سے ہوں گی؟ اماں ابا کے اختیار سے ہوں گی؟ شادی کیا کر لی, پورے خاندان سے شادی کرنی پڑ گئی؟ نہیں. اب جو شادی کا معیار ہوگا اس میں نہ ملا ہوگا, اس میں نہ گواہ ہوں گے. جو ہم نے کانسیپٹ پیش کر دیا ہے, 2 فریقوں میں جو تیسرا گواہ ہوگا وہ خدا کی ذات ہوگی, کیونکہ ان کا روحانی سفر ہی جو ہے وہ خدا کے لیے ہوگا. عورت کا بھی روحانی سفر خدا کے لیے ہوگا. تو جب وہ دونوں ملن کریں گے تو خدا ان کا گواہ ہوگا, کیونکہ ان کی روحانی سے مذہب والوں کی طرح اندھی نہیں ہوگی, وہ دیکھ رہے ہوں گے. اب آپ جو اپنا نکاح کرواتے ہیں اپنے مذہبوں کے اندر, آپ کا نکاح کروانے والا کون ہوتا ہے؟ ملا, شیطان. آپ کا نکاح کروانے والا شیطان خود آتا ہے. تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ عورت کے نبی بننے کا آپ نے کیا معیار رکھا ہے؟ کیا خاندانی نبوت یا خلافت ہونی چاہیے؟ بتائیں. شکریہ. خاندانی خلافت پہ تو ہم نے لات ماری. یہ کام تو بڑا ہی گندا ہے. عورت کا جو معیار ہے وہی آدمی کا معیار ہوگا. ایک عورت کہتی ہے کہ میرے خدا کے ساتھ یہ عہد و پیمان ہوئے اور خدا نے مجھ سے یہ کہا, تو تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ تم اس کو جھٹلا دو. ہاں, جو تم کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ وہ جو تعلیمات لے کے آئی ہے عورت یا آدمی, اس کو پرکھو روحانیت کے معیار پہ. اگر وہ آپ کے دل کی کھڑکیاں کھولتی ہے تو اس کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ معیار ہے. اگر وہ جھوٹی ہے یا وہ جھوٹا ہے تو خدا نے کہا کہ وہ جھوٹ اس نے مجھ پر بولا ہے, تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہے؟ تمہارے پہ نہیں جھوٹ بولا وہ, تو روحانی طور پہ وہ خود ذمہ داری ہوگی. تو ہم نے یہ معیار رکھا ہے. کوئی خاندانی معیار نہیں, کوئی خاندانی نبوت نہیں, کوئی خلافت نہیں. اس سارے گند کو اٹھا کے ہم نے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا. چلو مسلمان تو اندھے تھے, وہ تو 1500 سال سے مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ محمد صاحب کے بعد کوئی اعلان ہی نہیں کر سکتا نبوت کا. چلو ٹھیک ہے, وہ تو اندھے ہیں, اندھے رہیں گے.
یہ احمدیت اس سے بھی زیادہ اندھی ہو گئی جو اس اسلام کی ایک شاخ ہے. یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے، آ جائے گا تو نہیں مانیں گے ہم، آ سکتا ہے، بس اتنا کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دیے، جتنا وہ جہاں سے مسلمانوں کی عورتیں نکل رہی ہیں اور ماڈرن ہوتی جا رہی ہیں، یہ وہاں سے ان کو لا کر 1500 سال کے پنجرے میں پھر بند کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا زندہ تعلق ہے. اگر تمہارا زندہ تعلق ہے، ابھی تک تو ایک یا دو نبی بھی نہیں آئے، صرف وہ لکیر کے فقیر بیٹھے ہوئے خلیفہ، اور ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان کی روحانی سے بند اور وہ بھی اندھے. تو ہمارا کہنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے ہم نے ابتدا کی ہے وہاں نہ خلافت ہے، وہاں تو ہر انسان کو ایک حقوق یونیورسل، اور اس کے تحت وہ حقوق خدا نے دیے تو ہم کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ جی بس جواب دینے کے لیے بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. سلامتی کی دعائیں. اور آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، آئی ہیو گاٹ سم فیور اینڈ وانٹ ٹو ٹیک سم ریسٹ. اٹ از اپ ٹو یو مسٹر اطہر علی صاحب. Thank you, Amir Faisal Sahib. God bless you. And I pray that highest 1 week or this fever, this will go away in the next week. And you're going to feel much better. So if this is a fever, then is a sign that that's what exactly corona is actually. It is coming, and you have to drink like more water and take aspirin, and within 1 or 2 weeks this is naturally is healed itself. My best prayers are for you. جی بہت شکریہ محترم امیر فیصل صاحب. اور جناب محترم قبلہ زاد علیہ السلام، میں ہمارے ایک ممبر کا سوال آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ کسی شخص پہ اگر آسیب ہو یا کسی ارواح کا اس پہ سایہ ہو تو کیا آپ کی تعلیمات کے ذریعے ان پر اس چیز کا اثر دور کیا جا سکتا ہے، یا آپ کی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ بہت شکریہ. یہ سائیکولوجیکل سکنس ہے، نفسیاتی بیماری ایسی دے دی ہے مذہب نے کہ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کسی چیز پر، تو اس کا علاج جو ہے وہ میڈیسن یا نفسیات کے ماہرین. لیکن انہوں نے بھوت بنا کے، یہ بنا کے، وہ بنا کے پیش کر دیا. تو کوئی بھوت، کوئی فرشتہ، کوئی چیز آپ پر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ وہ بیسس نہ بنائیں. یعنی کہ آپ کا ایئرپورٹ ہے، کوئی جہاز وہاں پہ لینڈنگ نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود پرمیشن نہ دیں. اور خدا نے انسان کو یونیورسل اپنی شیبہ پہ بنایا، تو اپنی صورت و شکل پہ بنایا، اپنی صلاحیتیں دیں، تو کیا خدا پہ بھی جادو ہو سکتا ہے؟ تو یہ جاہلانہ پسماندہ جو یہ انسان ماڈرن دنیا میں آتا رہے گا. اب یورپ میں کیوں نہیں ہے اس قسم کا کہ اسیب ہے، بھوت ہے، جن ہے؟ وہ چیز کو مانتے ہی نہیں، کلیہ تو انکار کر دیتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا زمانہ ہے، ان پہ کسی پہ بھی جن نہیں چڑھتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو پہلے یہ معیار ہے جسم کے بعد انسان کی دماغ کی وسطوں کو بڑھایا جائے، جو تعلیم کا معیار ہے. پھر اسے شعور دیا جائے کہ وہ اپنے اختیار سے خود چیزوں کو دیکھے. پھر اس کے ضمیر کی آواز کو بلند کیا جائے. یہ سارے جو ہیں یہ تعلیمات ہیں. تو
اگر باقی میری کتاب کو اس طریقے سے لینا ہے، بھوت چلے جائیں گے، ہماری بھینسیں ٹھیک ہو جائیں گی، جن چھوڑ جائے گا، تو وہ تو پہلے ہی نہیں تھا، تو وہ چھوڑے گا کیا آپ کو؟ وہ تو ہے ہی نہیں. تو مہربانی کر کے ہماری کتابوں کو قرآن کے طویلوں میں نہیں بدلنا. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق خدا کی ذات کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دنیا انبیاء سے بھر جائے گی اور ہر شخص کا خدا کی ذات سے ایک زندہ تعلق ہوگا. تو ابھی تک تو مرد اور عورت کو یکساں حقوق حاصل نہیں ہیں. یہ محترم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب خواتین انبیاء ہوں گی تو کیا وہ خدا کی محبت میں وہ اپنے فرائض مردوں کے عین شانہ بشانہ سر انجام دے سکیں گی یا ان سے بہتر کارکردگی سر انجام دے گی؟ کیونکہ خواتین کو کمزور اور ان کو کم عقل سمجھا گیا ہے آج تک کے معاشرے میں. کسی چیز کا زوال بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور عروج بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے. عورت کو کم عقل، یہ جاہلانہ تصور جو ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، اس میں انبیاء بھی شامل ہو گئے. ایسی دوڑ لگائی، اس لیے جتنے بھی یہ مذہب تھے انہیں مردوں کی دنیا کہا جاتا ہے. مردوں کی دنیا. اگر عورت کوئی حق کی بات کر بھی رہی ہے، جیسے عائشہ، سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ محمد صاحب کے بعد نبی نہیں آ سکتا، لیکن ایک عورت کہہ رہی ہے، بی بی عائشہ، اے لوگوں یہ تو کہو کہ محمد خاتم النبیین ہے. یعنی جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اقبال پر شاعری ختم ہو گئی، تو کیا شاعر نہیں آئیں گے؟ لیکن یہ تو میں نے مثال دی نا. لوگوں یہ تو کہو کہ محمد صاحب خاتم النبیین ہے، خدا نے بہت عرفہ مقام، لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ محمد صاحب کے بعد نبی نہیں آئیں گے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، عورت جو ہے اس نے ابھی تک ایک کام نہیں کیا. کہیں مرد لڑ رہا ہونا تو عورت بیچاری بیچ میں بیٹھ کے رفع دفع کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ آدمی نہ لڑے. ابھی تک جو تجربے ہوئے ہیں اس میں ثابت ہو گیا ہے جتنی مردوں کی دنیا تھی، سب سے بڑا فسادی، لڑاکو، جھگڑو، جنگ کرنے والا، ڈکٹیٹر، آمر، ڈاکو، یہ کوئی 90% جو ہے یہ مرد ہے. تو سائیکالوجسٹ بتاتی ہے کہ عورت امن پسند ہے. ہوگی کوئی ایک کا دکا مل جائے شاید انڈیا پاکستان میں جھگڑالو قسم کی، تو لیکن پورے ماحول کو اگر دیکھا جائے تو عورت سکون چاہتی ہے، امن چاہتی ہے. تو اگر خدا اس کو موقع دے گا، اور دے گا، ہماری موومنٹ میں تو موقع دے دیا ہے. اب یہ سورج آہستہ آہستہ طلوع ہوگا نا، کیونکہ اب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، انبیاء یہاں سے آئیں گے، تو طلوع ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے. اے رات کی تنہائی سے گھبرانے والوں، اسی رات کی آغوش میں سویرا ہے. اندھیرے بھی آہستہ آہستہ دور ہوتے ہیں، سویرا بھی آہستہ آہستہ آتا ہے، صبح کا ستارہ بھی آہستہ آہستہ آتا ہے، مسیح الزمان بھی آہستہ آہستہ آتا ہے، خدا کا دل بھی آہستہ آہستہ آتا ہے. یہ ساری نبوتیں میرے متعلق ہے. اور وہ نیا آسمان اور نئی زمین کی ابتدا کرے گا، وہ یہ کہ خدا کی دنیا آ جائے گی، خدا کا ارمان پورا ہو جائے گا، نیا انسان ہوگا. کائنات وہی ہے خوبصورت، لیکن نئے انسان سے مراد زمین کے وارث وہ لوگ ہوں گے جن کا زندہ تعلق خدا سے ہوگا، خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو عورت آدمی سے اچھا کام کرے گی اور یہ آدمی دیکھتا رہ جائے گا. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے آج کے سوال جواب کی نشست کا یہ آخری سوال ہے. ایک محترم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب محترم زاہد خان صاحب، اس دنیا میں مذاہب کا تسلط اور کتنے سال رہے گا؟ تو یہ ان کا سوال ہے جی، کہ ابھی اس دنیا میں اور کتنے سال لگیں گے کہ انسان کی اس مذہب کے پنجرے سے آزادی مل جائے گی؟ بہت شکریہ. میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس دفعہ جو میرا لیکچر تھا وہ جب بھیجے گئے ہمارے ماننے والوں نے
سائنس کے پروفیسر کو، تو بہت مشہور ہوا۔ اس میں یہ تھا کہ مادے کا مقام کیا ہے، مقامات کیا ہے، اور پھر توانائی انرجی کیا چیز ہے، اس کے مقامات اور محدودیت کیا ہے، پھر لائٹ کی محدودیات اور مقامات کہاں تک ہیں، اور پھر وقت کہاں پہ جا کے سلو ہو جاتا ہے، بلکہ وقت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر سپیس، خلا کیا چیز ہے۔ اس میں جو لیکچر تھے وہ لو کریشن اور ہائر کریشن، ایک کائنات جو خدا نے کہا وہ نچلی کائنات ہے، ستاروں کی دنیا، جان، اور ایک اپر کائنات کہا گیا ہے۔ پر اس کا سوال کے جواب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب میں بتاتا ہوں، اسی لیکچر کے اندر، اسی لیکچر میں نے بتایا کہ 2040 میں مذہب کے کپڑے اتار کر انسانیت پھینکے گی اور شعور میں آئے گی۔ یہ 2040 میں شروع ہو جائے گا۔ 2040 اور 2060 کے درمیان ضمیر کی دنیا جو ہے وہ روشن ہوگی، جس کا تعلق روحانیت سے ہے، اور وہ سچائی کی تلاش کریں گے۔ یہ 2060 میں شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ 60 کا جو دور ہے یہ تقریباً 30 سال کا ہوگا، اور یہاں سے پھر دل کی دنیا شروع ہوگی، جو پہلا مقدمہ ہے، کیونکہ زندگی شروع ہوئی محبت سے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو زندگی شروع نہ ہوتی، نور شروع نہ ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ 290 اور 93 میں شروع ہو جائے گی۔ یہی جمہوریت جو ابھی تک بس اپنے لیے جمہوری ہے، یہ اصل جمہوریت بن جائے گی، اور جو فرشتوں کی شریعتیں ہیں یہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گی۔ یہ تو بلکہ 2040 میں ہی ان کے آثار لگ رہے ہیں کہ یہ اب گئی، اب کے گرا ہے۔ شریعت اور مذہب کو شروع کرنے والا جو تھا یہ فرشتے تھے، جن کو جیسے آپ وکیل کو اتھارٹی دے دیتے ہیں۔ وہ ہوا یوں کہ آدمیت کی جو ریل ہے وہ پٹری سے اتری ہوئی ہے، اس کو چڑھانے کے لیے شریعت کے قوانین آئے، جس میں عورت کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا۔ لیکن اب جو جمہوریت کا دور ہے، اس کی معراج جو ہوگی وہ انسان کامل ہوگا۔ بس 2090 کے بعد یہ جمہوریت کاملیت میں داخل ہوگی۔ انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، یونیورسل رائٹ، فیملی رائٹ، اور اس کے بعد جو ہے ابھی یہ صدی ختم نہیں ہوگی کہ خدا کی محبت کا دور شروع ہو جائے گا۔ بس خدا کا محبت کا جب رنگ چڑھے گا تو پھر وہ ساری نبوتیں جو ہر مذہب میں ہے کہ زمین کے وارث عبادت صالحین ہوں گے، زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے، زمین کے وارث جو ہے وہ ہوں گے کہ خدا ان سے اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا۔ اور اس کام کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ تو میں کوئی زمین کا نبی اور مسیح نہیں ہوں، یہ خام خیالی بھی نکال دیں۔ میں مسیح ہوں زمانوں کا، زمانوں پہ میری مثال دی جائے گی، جہانوں کا، جنتوں کا، جہاں جہاں کلے جہانوں میں خدا کی بادشاہت پھیلی ہے، وہاں سب کا خدا نے مجھے دل بنا کے بھیجا ہے۔ تو خوش نصیب لوگ ہیں جو میرا زمانہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ سب سے مبارک زمانہ ہوگا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہیں سے خدا کی دنیا شروع ہوگی۔ تو یہ میں نے آپ کو ٹائم اسکوائرلی بتا دیا، وقت یہ کیسے کیسے چیزیں جو ہیں وہ انقلاب کی طرف آئیں گی، اور اس طرح سے یہ جو صدی ختم ہوگی اس کے بعد یہ خدا کی صدی شروع ہو جائے گی۔ پھر اندھیرے کبھی نہیں ہوں گے، جہاں نور ہوتے ہیں وہاں اندھیرے کبھی نہیں آتے۔ تو
یہ جو ہے پورا پروگرام خدا نے اپنے دل کو بتا دیا ہے. باقی یہ رہ گئی جو ابھی تک ہے، ان سب کی سفید بڑھ جائے گی. نہ کوئی ان کے نبیوں کے متعلق بات کرے گا، نہ ان کے مذہبوں کے متعلق، اور نہ ان کی پرانی بسیدی دنیا کے متعلق کوئی بات کرے گا، کیونکہ یہ سب چلے جائیں گے. ابھی تو سارے جھگڑے ہی اسی بات کے ہیں. جب بھی میں سوالوں کو جواب دیتا ہوں اپنی پرانی دنیا کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. جو ماضی ہے اس سے سبق سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس میں الجھ جانا، اگر شاہین جو ہے ایک ایسی جگہ پہ الجھے گا جس پانی میں تیل بھی ہو تو وہ اپنا کام بھی کروا دے گا. اپنے اس کے پر جو ہیں وہ پرواز کے قابل ہی نہیں رہیں گے. تو اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اس دنیائی فکروں سے، دنیائی سوچوں سے موت اچھی. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تجھے بنایا گیا تھا روحانی غذا کے لیے کہ تو خدا کی محبت الہی کو جان جائے، اور تو دنیا کی فکر و دنیا کی دوڑ میں تو کہاں پڑ گیا. موت اچھی. تو جو کامل انسان ہے وہ اپنے آپ پہ پہلے ہی موت وارد کر دیتا ہے، تاکہ جو دریچے ہیں اپنا آخرت کے وہ اس زندگی میں پتے ہٹا کے اس کے سامنے کھول دیے جاتے ہیں، اور خدا کی ذات سامنے آ کے کہتی ہے اے میرے محبت کرنے والے مجھے دیکھ، میں ہوں جہانوں کا رب، میں ہوں وہ خالق جس کے لیے تو تڑپتا تھا اور دھکے کھاتا تھا. تو اس زمانے کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جہاں نبوتیں پوری ہو جائیں گی، اور جہاں سے خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، اور انسان خدا کی قدر و قیمت کو جان لے گا. آمین جی. بہت شکریہ محترم جناب قبلہ زاہد علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کا. اور ہم شکر گزار ہیں جناب محترم امیر فیصل صاحب کے، ہماری ایڈمن ٹیم، ہمارے پیغمبر سورج خان صاحب ہیں، دیگر جو ہمارے ممبران اس چیٹ گروپ کے، ان سب کے. اور اگلے ہفتے میں اگلی سوال جواب کی نشست سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سب کا خدا حافظ. امیر فیضل صاحب آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور اطہر صاحب جو نبی ہیں، سورج صاحب جنہیں خدا نے نبوت کے مقام پہ فائز کیا ہے، اور جو یورپ میں ہیں، جو خدا کے اسی تعلیمات سے وہ نبی بن گئے، خدا کے مشاہدے وغیرہ کے مشاہدے الہی کر رہے ہیں. تو باقی اس ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں، پیور ڈسکشن، اور جو ہمارے سورج خان صاحب کے 30 یا 34 جو پروگرام ہیں جو بنتے رہتے ہیں، ان کا بھی انتہائی دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ وہاں تو بات ہی صرف روحانیت کی ہوتی ہے، یہاں ذرا مکس معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہاں جو امیر فیصل صاحب کے عنایات ہیں وہ بھی روحانی سوال ہی کرتے ہیں. تو سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. خدا حافظ.